بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موضوع واقعات میں سے ایک من گھڑت اور موضوع واقعہ بیانات میں بولا جاتا ہے، اور یہ واقعہ دو طریق سے منقول ہے۔ ابو نضر محمد بن سائب کلبی، دوسرا موسیٰ بن حجاج سمرقندی۔ دونوں طرق پر کافی سخت کلام ہے، اور حکم یہ ہے کہ واقعہ بہت شدید ضعف پر مشتمل ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے بیان نہیں کرنا چاہیے۔ واقعہ کیا ہے؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک انصاری صحابی تھے جن کی کنیت ابو معلق تھی۔ وہ تاجر تھے اور اپنے اور دوسروں کے مال سے دنیا بھر میں پھر کر تجارت کرتے تھے۔ یہ ابو معلق تاجر عبادت گزار پرہیزگار تھے۔ ایک مرتبہ تجارت کی غرض سے سفر میں نکلے، اچانک ڈاکو سے آمنا سامنا ہوا جو کہ ہتھیار سے لیس تھا۔ ڈاکو نے ان صحابی سے کہا، جو کچھ تمہارے پاس ہے اسے رکھ دو، میں تمہیں قتل کرنے والا ہوں۔ تو یہ صحابی کہنے لگے کہ تمہیں میرے خون سے کیا غرض؟ میں مال چاہیے نا، تو لے لو مال، جو کچھ بھی ہے میری جان بخش دو، تمہیں تو مال سے مطلب ہے۔ ڈاکو نے کہا کہ جہاں تک مال کا تعلق ہے وہ تو میرا ہے، اور میرا مقصد صرف تمہیں قتل کرنا ہے۔ تو وہ صحابی کہنے لگے کہ اگر تم نہیں مانتے تو اتنی مجھے مہلت دے دو کہ 4 رکعت نماز پڑھ لوں۔ تو ڈاکو نے کہا کہ جتنا چاہے پڑھ لو۔ تو راوی کہتے ہیں کہ ابو معلق رضی اللہ تعالیٰ نے وضو کیا، 4 رکعت نماز پڑھی، اور انہوں نے اپنے آخری سجدے میں دعا پڑھی، یا ودود یا ذل عرش المجید یا فعال لما یرید اسألک بعزک الذی لا یرام وملکک الذی لا یضام وبنورک الذی وملکک الذی لا یرام وبنورک الذی ملا ارکان عرشک ان تکفینی شر ھذا اللص یا مغیث اغثنی۔ یہ دعا انہوں نے 3 بار پڑھی۔ اچانک ایک شخص گھوڑ سوار نمودار ہوا جس کے ہاتھ میں چھوٹا نیزہ تھا۔ اس شخص نے گھوڑے کے دونوں کانوں کے درمیان رکھا ہوا تھا وہ نیزہ۔ جب ڈاکو نے اس شخص کو دیکھا تو اس کی طرف لپکا کہ اس شخص کو قتل کر دے، تو وہ جو اچانک غائب نمودار ہونے والے شخص نے نیزے سے ڈاکو پر حملہ کیا اور اس کو قتل کر دیا۔ پھر یہ صحابی کی طرف متوجہ ہوا، وہ شخص جو غیب سے آیا تھا، اور کہنے لگا کھڑے ہو جاؤ۔ تو یہ صحابی نے کہا کہ آپ کون ہیں؟ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، آپ کی وجہ سے اللہ نے میری مدد فرمائی ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں 4تھے آسمان کے فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہوں۔ جب تم نے پہلی دفعہ دعا کی تو میں نے آسمان کے دروازوں کی کڑکڑاہٹ سنی، پھر جب تم نے دوسری مرتبہ پکارا تو میں نے آسمان والوں کی چیخ و پکار سنی، پھر جب تم نے تیسری مرتبہ دعا میں پکارا تو مجھ سے کہا گیا کہ کسی درد مند کی پکار ہے، تو میں نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ مجھے اس ڈاکو کے قتل کا اختیار دیا جائے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ غور سے سنو، جو شخص وضو کرے اور 4 رکعت نماز پڑھے اور یہ دعا پڑھے تو اس کی دعا قبول کی جائے گی، خواہ وہ تکلیف میں مبتلا ہو یا نہ ہو۔ حافظ ابن ابی دنیا نے مجاب الدعوہ میں یہ روایت کی نقل کی ہے، تخریج کی ہے، اور اس کے علاوہ حافظ ضیاء الدین مقدسی نے الترغیب فی الدنیا اور کتاب العدۃ للکرب والشدہ، اور حافظ ابو القاسم لعالکائی کرامات اولیاء اللہ میں تخریج کی ہے۔ حافظ ابن الاثیر نے اسد الغابہ میں اسے لکھا ہے۔ تو کئی اکابرین اور بڑے بڑے جبال العلم حضرات کی کتابوں میں یہ واقعہ موجود ہے۔ یہاں رک کر یہ بات سمجھنا چاہیے کہ اتنے بڑے بڑے صاحب علم حضرات یہ واقعہ نقل کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے ان کی شان میں، ان کے علم میں، ان کے مرتبے مقام میں کوئی کمی نہیں آتی، کیونکہ ان کا علم اور ان کا مقام ان روایات کی وجہ سے نہیں ہے، وہ اصل علم ہے جس کی وجہ سے وہ دنیا پر چھائے اور دنیا میں دین کی خدمت کیے ہیں۔ تو ایسی باتوں کی وجہ سے ان کو تولا ناپا نہیں جاتا۔ جیسے اس کی مثال ہے کہ بھئی آدمی اچھا ہے خراب ہے چہرے مہرے کے لحاظ سے، تو صورت دیکھتے، اب ان کی انگلی عجیب دکھ رہی، ان کا انگوٹھا خراب دکھ رہا، ان کا گھٹنا خراب دکھ رہا، ان کا سطر عجیب دکھ رہا،
ان کی کمر عجیب دکھ رہی، ان کی ران عجیب دکھ رہی، ان کا مقعد عجیب دکھ رہا، تو ایسی چیزیں دیکھ کے کسی کے کو پسند نہیں کیا جاتا۔ پسند کرنے کا معیار کیا ہے؟ جیسے لڑکی کا رشتہ ہوتا ہے تو پسند کا معیار کیا ہے؟ چہرہ دیکھتے ہیں بس، جسم کا ہر حصہ نہیں دیکھتے نا۔ تو ایسے ہی ان اکابر کے علم کا معیار ان کی وہ چیزیں ہیں جس سے علم کی حفاظت ہوئی، دین کی اشاعت ہوئی۔ تو ایسی واقعات کی وجہ سے ان اکابر کی شان میں ایک حرف بھی توہین، تحقیر، کسی بھی درجے کی بات نہیں آئے گی۔ اس کی مثال ایسے سمجھ لیں جیسے کہ کلام پاک میں اللہ تعالیٰ نے جہاں جنت کا، جہنم کا، فرشتوں کا، انبیاء کا اور جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے، وہیں پر اللہ تعالیٰ نے شراب کا، کتے کا، خنزیر کا وہ بھی تذکرہ ہے۔ تو بھئی کتا تو ناپاک جانور ہے، قرآن میں کیسے آ سکتا ہو؟ ایسے نہیں بولا جاتا۔ خنزیر ناپاک جانور ہے، اس کا تذکرہ قرآن میں کیسے آ سکتا؟ تو ان چیزوں کی وجہ سے یا اس تذکرے سے قرآن کے معیار کو پرکھا نہیں جاتا۔ ارے سمجھے نہیں سمجھے؟ وہ آنا بھی احکام بتانے کی خاطر ہے، اس پر قرآن میں اس کے آنے سے قرآن کے شان میں، مقام میں اور اس کے درجے میں کوئی کمی نہیں آتی۔ تو ایسے ہی جہاں جن بڑے اکابرین کی کتابوں میں اس طرح کی باتیں ہیں، ان اکابرین کی شان میں ایک درجہ بھی کمی نہیں آئے گی، چاہے وہ دنیا سے چلے گئے ہوں یا چاہے موجودہ ہوں۔ تو اس بات کے سلسلے میں یہ بات وضاحت کی جاتی ہے۔ اب یہ جو دو راویوں سے یہ سند مروی ہے، دونوں پر محدثین نے کافی کلام کیا ہے۔ جیسے ابو نضر محمد بن صائب کلبی، ان کے بارے میں حافظ جوزجانی کذاب لکھتے ہیں۔ یحییٰ ابن معین لیس بشیء کذاب ساقط لکھتے ہیں۔ امام لیث حافظ سلیمان تیمی کذاب لکھتے ہیں۔ حافظ سعدی کذاب، حافظ سعدی کذاب ساقط، حافظ دار قطنی متروک۔ بہرحال کافی القاب ہیں ان کے سلسلے میں بے اعتبار ہونے کے۔ دیگر جو بھی کتابوں میں مروی ہے سب جگہ پر کلام ہے۔ خلاصہ کیا ہے اس روایت کا جو علماء نے تحقیق نقل کی ہے صاحب کتاب نے، کہ جو بھی راوی ہیں جس درجے کے بھی ہیں ان سب پر سخت جرح ہونے کی وجہ سے روایت کے دونوں سندیں چونکہ شدید ضعف پر مشتمل ہیں، حافظ ذہبی نے اس حکایت کو عجیب حدیث بھی کہا ہے، یعنی ناقابل بھروسہ، ناقابل اعتبار۔ اس لیے اسے آپ علیہ السلام کی طرف انتساب کر کے بیان کرنے سے احتیاط برتنی چاہیے، بیان کرنا درست نہیں ہے۔ اب اس سے کوئی شرعی حکم ثابت نہیں ہوتا، کوئی فلاں نہیں ہوتا، فضائل کی بات ہے۔ 4 رکعت نماز پڑھ کے دعا جو پڑھی گئی ہے اس میں وہ دعا بھی کوئی غلط چیزوں پر مشتمل نہیں ہے، سب اپنی جگہ پر صحیح ہے، لیکن اس واقعے کو نبی علیہ السلام کی طرف منسوب کرنا یہ درست نہیں ہے بس۔ باقی اگر کوئی نماز پڑھتا ہو 4 رکعت اور یہ دعا کرتا ہو تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، نفل نمازیں ثابت ہیں اور دعا کے الفاظ بھی درست ہیں تو پھر پڑھ سکتے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ باقی ہے کہ اللہ کی مدد فوراً آنا یا تاخیر سے آنا وہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، اس کی قدرت ہے۔ اس طرح کے واقعات سے ایمان میں تازگی اور آدمی کے عمل میں پختگی، ترغیب، سب چیزیں مل سکتی ہیں، تو مل سکتی ہیں تو کریں، جس کو پڑھنا ہو پڑھنا چاہیے پڑھیں۔ باقی ہے کہ اس واقعے کے پیچھے نہیں پڑھنا کہ اس طرح کا واقعہ ہوا، جب نہیں ہوا ہے تو اسے انتساب نہیں کرنا چاہیے، بس اتنی سی بات ہے۔